اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کی. اب چلو درمیان والا زمانہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں رہے اور پردہ فرما گئے، تو بعد میں جیسے زمانہ گزرتا گیا لوگ جو ہے وہ دین سے ہٹتے بھی گئے، برائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام جن کو یہ آیت سنائی جا رہی ہے، ان کے تو پکے مومن ہونے میں شک کوئی نہیں ہے، ان کی تو اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے تقوی اختیار جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا؟ کیا صحابہ کرام نے اپنی اصلاح کوئی نہیں کی ہے صحابہ کرام نے؟ اس کا مطلب ہے یہ آیت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کی خبر دے رہی ہے. خطاب ہے بنی آدم سے، مسلمانوں سے نہیں ہے. بنی آدم میں عیسائی شامل ہیں، یہودی شامل ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا. اب اصلاح کنہوں نے کرنی ہے؟ اصلاح کرنی ہے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں ان کا عقیدہ ہے کہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں، اس کی انہوں نے اصلاح کرنی ہے، اس عقیدے کی. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے اور ہم نے بھی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ وہ ایسے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے جیسا کہ احادیث میں ہے کہ وہ ظلم و زیادتی سے بھرے ہوئے پہلے زمانے ہوں گے امام مہدی علیہ رضوان سے آنے سے پہلے. تو وہ ہم عام مسلمانوں کے لیے تو ہر وقت اصلاح ہے نا، کہ ہم ہر وقت چاہتے ہیں ہماری اصلاح مزید ہو. ہم صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ان کے ایمان کی گارنٹی آ چکی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. تو اصلاح کی گنجائش سارے مسلمانوں میں ہمیشہ موجود رہتی ہے. ہم نے بھی اس وقت یہ نہیں کرنا کہ ان پر ایمان لانا ہے، کیونکہ ہم تو پہلے ایمان رکھتے ہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ مسلمان تو آلریڈی ایمان رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. تو جو آلریڈی ایمان رکھتا ہے تو اس نے تو دوبارہ ایمان نہیں لانا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس رسول آئیں تو آگے فرمایا کہ تم نے جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بشمول حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، بشمول جو پیغمبر پہلے گزرے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا جس طرح پیغمبر آتے تھے اپنی قوموں کو اصلاح کے لیے وہ، اور ان پر ایمان لانا ضروری تھا. اب اور بشمول حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیست ثانی، جس میں ایمان لانے کی شرط مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یہ آیت سب کے لیے ہے، جو بھی رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ آیت سب کے لیے ہے. اس سے یہ نکلتا ہے عمومی طور پہ سارے اللہ کے بھیجے ہوئے، عمومی وہ طور خاص نبی بشری رسول کی بات نہیں ہو رہی. ہاں جی بالکل. اب یہ دیکھیں جیسا کہ بنی آدم میں ابھی بھی بات ہو رہی تھی کہ وہی جو غیر نبی پہ بھی ہوتی ہے، اور جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف فرشتہ آیا تو انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ، تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو فرشتے نے کلام کیا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. ٹھیک ہے، تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، فرشتے نے کیا حکم دیا تھا کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دینے والا ہوں. اور وہ سارے جو معاملات آگے آنے تھے، یعنی کہ قوم کے پاس جانا اور پھر کہنا کہ اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ سارے معاملات ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائے، اور حضرت مریم علیہ السلام نے اس وحی کے عین مطابق عمل کیا ہے. تو وہ رسول جو تھا، ادھر لفظ بھی یہ ہے کہ انما انا رسول ربک، تو وہ رسول جو ہے وہ انسان، پیغمبر انسان رسول نہیں تھا کہ جو انسانیت کی اصلاح کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ فرشتہ رسول تھا، لیکن لفظ اس کے لیے بھی رسول ہے. اب اس کے آنے کے بعد جب اس نے حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی، پڑھ کر سنائیں، اللہ کا پیغام، اللہ کی آیات ہیں، پڑھ کر سنائیں، تو آگے کیا حکم تھا کہ جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو حضرت مریم علیہ السلام نے چونکہ اس فرشتے پر ایمان نہیں لانا تھا، اس فرشتے پر ایمان نہیں لانا تھا، تقوی اختیار کرنا تھا اور اپنی اصلاح کرنی تھی. یعنی مریم علیہ السلام نے جب فرشتے سے کہا کہ بھئی مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی جو ہے وہ مرد نے چھوا ہی نہیں ہے. تو جب فرشتے نے اس کو بتایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہاں پہ انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، یعنی اس بات کو مان گئیں کہ جس بات پہ وہ پہلے یہ حیران ہو رہی تھی کہ مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، مجھے تو مریم کسی مرد نے چھوا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتے نے ان کو بتا دیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے بغیر مرد کے چھوئے بھی بچہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے یقین کیا، یہی ان کی اصلاح تھی. بالکل.
تو اب اس آیت کے تحت ماضی میں اب اس پر چونکہ ایمان نہیں لانا تھا، تو اگر یہاں پہ ہوتا نا کہ آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، تو یہاں پہ رسول بھی ہے، لفظ بھی رسول ہے، تو پھر جو ہے وہاں پہ مسئلہ ہو سکتا تھا کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو کیا ہم نے ان پر ایمان لانا ہے؟ بھی ہم تو پہلے ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ میں تو اسی پر لاک رہتا ہوں ضیاء بھائی کہ آگے جو آیت ہے جیسے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا نا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، وہاں پر بھی ماضی ہے، اور ادھر بھی آبویس ہے کہ یہ ہدایت تو حضرت آدم علیہ السلام ہی کو دی گئی تھی، انہی کو خاص دی گئی تھی، رائٹ، اور وہ تو گزر چکے ہیں، فوت ہو گئے۔ تو اب اس پاسٹ کو ایز اے اسٹوری بھی بتایا، اگرچہ اسٹوری بتانے میں ساری باتیں مضارع ہی کی چل رہی ہیں، مگر اس پاسٹ میں اس ایکشن کو لاک کرنے کے لیے یہ بیچ میں ایک جو ہے نا اس میں یہ اضافت آ جاتی ہے کہ فمن تبع، اب یہاں بھائی فمن یتبع لکھ دیتے اللہ تعالیٰ، ایسا تو معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑا ایک میرے خیال ابھی یہ اور بھی آیتیں ہیں جیسے کہ اسی کے اوپر اگر ان کو، اور اس پر ان کی بڑی جان نکلتی ہے، جیسے یہ سورہ زمر کی ایک آیت ہے افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، اب یہاں پر بھی یتقی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ایک اور بڑی سمپل والی ذالک امر اللہ نہیں، انزلہ وہ جو ہے الیکم، اما یاتینکم منی ہدن فمن تابع ہدایا، یہ تابعہ کون سا جی سیگا؟ وہ ماضی ہے نا، یہ تو ماضی ہے، تو ادھر بھی ماضی ہے، یہ بھی ماضی ایگزیکٹلی۔ اور یہ صرف دو آیتیں ہیں جن میں یہ اسلوب ہے کہ بیچ میں جزا کے بعد، شرط کے بعد بیچ میں یہ ایک ایکسٹینشن ہے، پھر جا کے وہ جزا آ رہی ہے ٹوٹلٹی میں، ورنہ تو ہاں جی بالکل۔ من کے ساتھ یا آ رہا ہے، یہ دیکھیے ذالک امر اللہ انزلہ الیکم سورۃ طلاق میں، ومن یتق اللہ یکفر عنہ، یہ آ سکتا تھا اگر یہ اس کی کنٹینیوشن تھی تو فمن یتق ویصلح آ جاتا، ہاں جی، مگر نہیں آیا۔ تو اس لیے یہ ایک ہی جو ہے ان کو، ایک تو ظاہر آپ ماشاءاللہ جو باتیں آپ نے کی وہ تو ساری ہی ویلیویبل اور یوز بھی کی جاتی ہیں، نہیں یہ کیونکہ ساری بات تو چیزیں یہاں جو ہیں رکتی نا، نہیں۔ اس لیے میں نے بتائی ہیں، دیکھیں جو مین آرگومنٹ ہے وہ تو آپ سب بھائی جانتے ہیں، مین چیزوں کی، تو اس طریقے کے بندے کو ہر پہلو، ہر طرح کے بندے کے پاس جو ہے نا اس میں ہونا چاہیے اس کا علم، کہیں بھی قادینی کو پتہ چلتا ہے، کو پتہ چلتا ہے قادینی کا، ہاں کہیں سے بھی وہ کوئی بھی بات کریں تو اس کے وقت سلپ ہونا کر چاہیے۔ جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آیا ہے نا، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، ترین من العہد من البشر آدم نقولی، ہاں جی، تو کیا وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ بعد میں بھی امکان ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کسی بشر کو اب بھی دیکھتی رہیں گی؟ ہے جی امکان؟ نہیں ہے، کیسے امکان نہیں ہے؟ کیسے امکان نہیں ہے؟ وہاں تو مستقبل آیا اس لیے ہاں، تو کیسے ان سے پوچھے بھی کیسے امکان نہیں ہے؟ وہ کہیں گے دیکھیں جی ان کا وہ تو دنیا میں نہیں رہی، فوت ہو گئی، ان سے پوچھے کہاں لکھا ہوا ہے حضرت مریم علیہ السلام فوت ہو گئی، کیسے پتہ چلا؟ کیا قرآن پاک میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام فوت ہو گئی؟ اگر وہ کہیں کہ بھئی ہاں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام قرآن، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی نکال لیتے ہیں، تو مریم علیہ السلام کے لیے کون سا ان کو ڈھکوسلا لگانا کوئی عجوبے کی بات ہوگی؟ وہ کہیں کہ بھئی ہاں دیکھیں یہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام فوت ہو گئی، ان سے پوچھیں کہ دیکھیں آپ نے اپنا اصول خود توڑ دیا اور ہمارا اصول مان لیا ہے کہ جب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو ہے وہ اس میں بھی وہی مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اما شرط کے ساتھ ہے، تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں مستقبل میں اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے مرد کو دیکھنے کا، دلیل کیا دی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کی دوسری آیت سے ثابت ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام فوت ہو گئی، تو کہو اسی طرح یہاں بھی اب امکان کوئی نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک کی دوسری آیت سے ثابت ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اور اس میں بھی یہ مریم، ویسے مریم علیہ السلام کے حوالے سے بھی نا کرسچنس کے اندر اوپینین ہے کہ وہ بھی اسینشن ان کی بھی ہوئی تھی، ان کے حوالے سے بھی عیسائیوں میں یہ کنیکشن ہے، ان کو شاید نہیں پتہ، کیونکہ اگر ہم وہاں پر کسی عیسائی مذہب کا یا سیکٹ کا میں نکال لوں گا، میں نے ریفرنس دیکھا ہوا ہے ان کا، لے آ کر نکال کے لے آئے نا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کانا یاکلان الطعام میں وہ سو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے، اگرچہ وہ تو ویسے ایکسپلین ہے، لیکن اس میں پھر وہاں پر بھی بلکہ وہ آیت ہے نا یہلک المسیح، اب یہلک المسیح کی جو آیت ہے
اس میں تو صاف آ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے تو وہاں پر کیا کریں گے وہ بھی مستقبل میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو آیت آتی ہے اس میں بھی تو دیکھیں نا, اب وہاں پر تو بڑا کیٹیگوریکل کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ اب عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ, اچھا وہاں پہ ان کی والدہ کا بھی ذکر ہے, اس کا کیا کریں گے؟ جی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ عیسائیوں میں یہ, ہمارے یہاں تو نہیں ہے مگر ان کے پاس تو یہ بات ہے. اور یہ آیت ہے نہیں, میں دیکھیں ہم عیسائیوں کا تو نہیں نا لے رہے, یہاں تو ہم نے اپنا عقیدہ کا بیان کرنا ہے نا, عیسائیوں کا تو نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو آیت ہے نا, ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ, یہ ایسی محکم آیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی, ان کی قادیانیوں کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. بس یہ کہ ہمارے مسلمان بھائی کبھی اس کو پیش نہیں کرتے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے, آیت کو اب سمجھ لیں پوری طرح. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا. تو اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس کا بس چل سکتا ہے. بے شک کفر کیا انہوں نے جنہوں کہا کہ اللہ تو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. تو کہہ دیجئے کہ اللہ کے سامنے کس کا بس یا زور چل سکتا ہے اگر وہ چاہے. این یہلک المسیح ابن مریم, تو وہ مسیح ابن مریم کو, و امہ اور ان کی والدہ کو, و من فی الارض اور جو ہیں زمین پر, جمیع سب کے سب کو ہلاک کر دے. اب دیکھیں آگے کیا ہے, اگلی بات اس ساری کنفیوژن کو کلیئر کرتی ہے. وللہ ملک السماوات, اس کی بادشاہی ہے آسمانوں میں, والارض اور زمین میں, وما بینہما اور اس کے درمیان بھی. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مثالیں دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اس کے بعد نمبر 2 حضرت مریم علیہ السلام, نمبر 3 جو انسان دنیا میں موجود ہیں زمین پر, ان کی مثال دی ہے. اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں, حضرت مریم علیہ السلام برزخی زندگی میں زندہ ہیں, اور دوسرے جو انسان ہیں وہ زمین پر زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے تینوں کی مثال کیوں دی, تینوں کے بارے میں کیوں کہا کہ اگر میں چاہوں تو ہلاک کر دوں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی, ان کی والدہ کو بھی, اور تمام انسانوں کو بھی. یہاں پہ یہ کویسچن صرف وہ یہ ریز کر سکتے ہیں کہ بھئی پھر وہ مریم علیہ السلام کا کیا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا جواب دے دیا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ جو بیان فرماتا ہے نا کہ اللہ کی بادشاہی آسمانوں میں بھی ہے زمین میں بھی, اور جو اس کے درمیان کیا ہے آسمان اور زمین کے, برزخ. تو اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہ پہ اپنا جو ہے وہ بتایا کہ میری کمانڈ ہے تینوں جگہ پہ, تینوں دے دی اور کمانڈ تینوں ایگزامپل دے دی اور تینوں کی کمانڈ بتا دی. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہلاک کر سکتا ہوں, وہ آسمان میں ہے کیونکہ آسمان میں میری بادشاہی ہے. مریم علیہ السلام کو بھی ہلاک کر سکتا ہوں کیونکہ وہ برزخی زندگی میں زندہ ہے. اللہ چاہے تو برزخی زندگی میں بھی انسان کو ہلاک کر سکتا ہے, قادر ہے. وہ برزخی زندگی یعنی وما بینہما میں ہے, تو اللہ چاہے تو ان کو بھی ہلاک کر سکتا ہے. اور جو انسان جو زمین پر زندہ انسان موجود ہے ان کو بھی اللہ ہلاک کر سکتا ہے. تو تینوں ڈائمینشنز جو ہیں ان کا ذکر کر کے 3 ہی اللہ نے مثالیں دی ہیں. تو ثابت ہوا مریم علیہ السلام کے لیے برزخی زندگی میں موت کا ذکر ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان کی زندگی میں موت کا ذکر ہے, اور زمین والوں کے لیے جو بظاہر زمین میں ان کی موت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ مضارع کا صیغہ ہے بہت خاص, کیونکہ مضارع تو مستقبل کو دلالت کرتا ہے. بالکل یہ اس لیے اس آیت کو میں نے سیپریٹ رکھا ہوا تھا کہ پہلے ذرا اس پہ تبصرہ کر کے پھر اس کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ. بہترین ماشاءاللہ. بالکل ایسے. اب جو سوال ایک اٹھا سکتے تھے, امید ہے وہ اب ختم ہو گیا ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ نے تینوں کی, زمین کی بھی مثال دے دی, آسمان کی بھی اور برزخ کی بھی, اور تینوں جو وہاں پہ موجود ہیں ان کا بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ قادر ہے. ثابت ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں. جی ماشاءاللہ بہترین. یہ ایکسپلینیشن آپ نے جو یہ ایک مسنگ تھی کہ مریم علیہ السلام کے حوالے سے برزخی حیات والی, تو یہ اٹس ویری ہیلپ فل.
اور اس کو ہم بالکل اب رکھ سکتے ہیں کہ پھر ہمیں ریزن بتا دو، مطلب یا تو ہمیں کوئی دلیل دو نا، کوئی سبب تو دو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہلک المسیح کی بات کی. دیکھیے مائدہ ہے صورت، اور رد ہو رہا ہے موجودہ حاضر اس وقت کے ہی صحیح عیسائیوں کا، رائٹ؟ نہیں، یہ آیت ماضی کے لیے نہیں ہے، نہیں بلکہ ہاں یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بیان فرما رہا ہے کہ یہ کافر ہیں جنہوں نے یہ ایسا کہا ہے. ایگزیکٹ. اور اگر یہ ماضی میں ہوتی تو جیسے یہ ہم نے ایک اور آیت وہ ہم پڑھتے ہیں نا، المسیح ابن مریم الا رسول، وہاں پر بھی اگر رد ہی کرنا تھا تو ان سے پہلے والے رسولوں کو کی طرح مناسبت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اتنا کہتا ہے قد مات عیسی ابن مریم وقبلہ ورسول قبلہ، کہتے تھے ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو موت کے الفاظ استعمال کیے ہیں. جی قرآن پاک میں 2-3 جگہ پہ ہیں موت کا لفظ لٹرلی استعمال کیا، جیسے قبل موت ہی ہے، وہاں پر آتا ہے. ہاں جی بالکل، یوم اموت، وہ یوم ابعث حیا، یوم اموت. ہاں جی، تو یہ موت کے لفظ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے استعمال کیے ہوئے ہیں نا. تو ان سے پوچھیں کہ بھئی ایک یہ بھی اس میں پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات بیان فرما رہا ہے نا کہ جس دن میں پیدا اور جس دن میں مروں گا، لفظ کیا ہے؟ موت. ان سے کہو اب ان کی موت موت کے لفظ سے ہونی ہے، ہاں توفا کے لفظ سے نہیں ہونی، توفا کے لفظ سے نہیں ہونی، موت کے لفظ سے ہونی ہے، ورنہ ان کی بات ہی غلط ثابت ہو جائے گی. کہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں اموت ہوں، کہ میری موت ہوگی، اور آپ کہتے ہیں ان کی توفا ہو گئی ہے. توفا ہوگی. اب تو اس کے لیے توفا کا معنی صرف موت ہے، پھر یہ بتاؤ، پھر اس کے لیے توفا کا معنی صرف موت ہے؟ بھی موت ہو مامی بھی موت ہوگا تب بھی ان کی بات ویسے پوری ہونی چاہیے جیسے وہ کہتے ہیں، ویسے ہی پوری. جس طرح قادری کہتے ہیں نا آسمان کا لفظ دکھاؤ، جیسے قادری کہتے ہیں نا آسمان کا لفظ دکھاؤ. ایک اور آیت بڑی زبردست آئی ہے، اپنا ضیاء بھائی، نائٹر بھائی بیٹھے ہیں، نائٹر بھائی آپ بھی موجود ہیں یا بزی ہیں؟ ایک بڑی زبردست آیت آئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ الاسراء کی 55 بڑی ہی کمال آیت ہے. رائٹر میں ہم نے اس دن بات کی تھی تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض والی آیت کے اوپر نا. جی جی. تو اسی حوالے سے الاسراء کی 55ویں آیت پڑھنے کے بعد طبیعت ہو جانے والی ہے بڑی خوش. ضیاء بھائی بھی بیٹھے ہیں تو ان سے بھی تبصرہ لے لیں گے. میں کھولنے لگا ہوں انبیاء. جی یہ آ گئی. اچھا یہ آیت سنیے، بڑی زبردست ہے ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب یہ من جو ہے یہ زندہ چیزوں کے لیے آتا ہے، یعنی جاندار مشخص لوگوں کے، انسانوں کے لیے. ما ہوتا تو غیر مادی کے لیے آ جاتا، جیسے ما فی السماوات والارض، رائٹ؟ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی اگر میں اپنے کسی نبی کو آسمانوں پر لے گیا ہوں تو میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور اگر میں میرے باقی نبی یا دیگر انبیاء زمینوں میں ان سے بھی واقف ہوں. تو یہ تو اللہ نے بعض کو فضیلت دے دی ہے. کیوں ضیاء بھائی رائٹر بھائی سے ڈراپ ہو گئے؟ نہیں ادھر آ گئے. اچھا کیا کہیں گے اس آیت پہ؟ اگر بات آپ سمجھ گئے بالکل یہ ہے فضیلت والی آیت، لیکن عند اللہ یہ ہے فضیلت، لیکن عند اللہ نے دی ہے. ہمارے لیے تو حکم ہے نا تفریق نہ کرنا، ہمارے لیے تو لا نفرق بین احد من رسلہ کا حکم ہے. بالکل بالکل. ہاں تو یہ آیت کتنی کلیئر ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں کون ہے. بمن فی السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، نبیین علی بعض، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو یہاں پر آسمان اور زمین کی بات کرتے وقت ان میں کون ہے؟ نبیوں کا کیا کام ہے؟ آسمانوں میں نبی ہوتے ہیں کیا؟ کوشچن ہے نا. جیسے ضیاء بھائی یہ کہتے ہیں نا وہ قد خلط کے بعد وہ آیا ہے افئن مات او قتلا، یہ خلط کی ایکسپلینیشن ہے، مات اور قتل گویا انتقال. تو یہاں پر رب کا بمن عالم بمن فی السماوات والارض کی ایکسپلینیشن ہے، وَلَقَدْ من کی ایکسپلینیشن ہے. یہ من ہیں کون؟ اللہ تو یہاں رسول بھی ملائکہ بھی نہیں لے کر آ رہا، ہاں نبیین لے کر آ رہا ہے. تو اب قادیانیوں کا ایک سوال ہے، قادیانیوں کا یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ آپ سے پوچھیں گے پھر اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ، پھر ان کی فضیلت زیادہ ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو فضیلت تلک رسول الفضل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کی مرضی. ہاں ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بھلے جزوی ہو، نو رانگ،
رونگ ہو گیا. اچھا چلے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تمام اللہ کے عند اللہ وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے, دیکھیں ہمارے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ آپ کسی پیغمبر کی ایسی فضیلت نہ بیان کرو جس سے دوسرے کی تحقیر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہو, یا تحقیر کا جو ہے وہ ارادہ ہو یا عنصر پایا جائے. تو اب یہ تو اس کو تحقیر بنائیں گے نا قادیانی. آپ جتنا بھی آپ اتنی سی ہی آپ بات کر دیں گے تو وہ تو آپ شور مچائیں گے, اور بات یہ ہے بھی غلط, صحیح نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ جو فضیلت بیان فرمائی ہے, اگر اس کو آپ یہ بھی لیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آسمان والوں کو زمین والوں پر فضیلت دی ہے, اگر آپ یہ مراد لیں گے تو ہی سوال ہوگا کہ بھئی آسمان والے جو ہیں وہ زیادہ فضیلت والے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات ہے ہی نہیں نا. ہاں جی, یہاں پہ کہاں بات ہے کہ بھئی زمین والے زیادہ فضیلت والے ہیں یا آسمان والے زیادہ فضیلت والے ہیں. یہاں تو آسمان کی بات بھی ہوئی اور زمین کی بھی ہوئی, اور اللہ نے فضیلت کی بات کی ہے, تو یہ تو ایلیمنٹ ہے ہی نہیں یہاں پر. البتہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ فضیلت نبیوں کے مابین ہے, کوئی آسمان میں ہے تو کوئی زمین میں. یہ بات ہے یہاں پر, ہم اس کو نقطہ بنا رہے ہیں, اس نقطے کو. یہ بھی ہے. اور دوسرے اگر وہ کویسچن اٹھاتے ہیں یہ, تو اس کا نمبر ایک یہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں بیان فرمایا کہ آسمان والے زیادہ فضیلت والے ہیں اور زمین والے کم, یہ تو اللہ نے بیان ہی نہیں فرمایا. نمبر دو بیان ہی نہیں فرمایا کہ نمبر دو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلایا, اور ان کو تو آسمانوں سے بھی اوپر بلایا. آسمانوں کو کراس کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے بھی اللہ تعالیٰ اوپر لے کے گیا ہے معراج. تو اگر آپ آسمان کی فضیلت بھی اگر آپ متصور کریں, حالانکہ یہ اپنا قیاس ہوگا, اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا کہ آسمان والے زیادہ فضیلت والے ہیں یا زمین والے زیادہ فضیلت, نہیں بیان فرمایا. آپ دیکھیں جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ادھر بنفس نفیس اپنی حیات مبارکہ میں بھی زمین پر موجود تھے, آج بھی وہ ان کی جو قبر مبارک ہے وہ زمین میں ہے. تو کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر موجود تھے تو کیا فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو گئے تھے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. فرشتے تو آسمانوں پہ ہوتے تھے, کیا افضل ہو گئے تھے وہ؟ نہیں. بالکل. اس کا مطلب ہے آسمان پہ ہونے میں فی ذاتی ہی کوئی فضیلت نہیں ہے. بے شک. یعنی صرف آسمان پہ ہونا یہ زمین والوں پر فضیلت نہیں ہے. ہاں بالکل. اور یہ تو ایک مقام ہے, کوئی اگر زمین میں کوئی امریکہ میں ہے تو کوئی کینیڈا میں ہے تو کوئی پاکستان میں, یہ کوئی فضیلت تو نہیں نا. اس طریقے سے اگر کوئی اللہ کے نبی, اور اگلی بات جو ہے نا وہ یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بھی وہ گئے ہیں اور آسمان سے اوپر سے بھی ہو کے آئے ہیں. تو اگر آسمان بھی آپ فضیلت مانیں تو تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت زیادہ ثابت ہوتی ہے. بے شک, بس یہ بات. بے شک, بہترین. تو یہ آیت بھی ماشاءاللہ بڑی مجھے اس دن ملی, تو اس میں بھی بڑا ہیلپ فل تھا, ایک بڑا اہم نقطہ تھا, تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم رکھیں گے. لیکن کسی ایسے قادیانی کے ساتھ جس کا دماغ چلتا ہو. نہیں, نہ بھی چلتا ہو نا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک نا مرزئی کا مناظرہ ہو گیا, تو یہی تھا, کیا اس کو کہتے ہیں, سلیم میر. تو میں نے جناب نا اس کے سامنے وہ آیت رکھ دی سورہ نساء کی, تو جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کو جو کہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا آپ پر اور آپ سے پہلے, لیکن جاتے ادھر ادھر ہیں, یعنی کہ چاہتے ہیں کہ وہ حکم بنائیں شیطان کو, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کفر کرنے کا حکم دیا ہے, یعنی اس کا انکار کرنے کا حکم دیا ہے. تو ختم نبوت پہ بات ہو رہی تھی, یہ میں نے آیت پڑھ دی, دلیل دے دی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے کہ ایمان آپ اس پر ہی لانا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے نازل ہوا. اس سے ادھر ادھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شیطان کو حکم بنانے کے مترادف. تو میں نے کہا اگر پیغمبر جو ہوتا ہے اس پر تو ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. پیغمبر پر ایمان لانا یا پیغمبر کو حکم ماننا وہ طاغوت کی پیروی تو نہیں کہلاتا.
تو اللہ تعالیٰ پھر کیوں ان دو کے علاوہ طاغوت کی پیروی قرار دے رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی ہو تو نبی پہ تو ایمان لایا جاتا ہے، اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا، اس کو حکم ماننا، یہ تو اللہ کی اطاعت ہے نہ کہ طاغوت کی۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ اب ان دو کے علاوہ کسی اور کو حکم بنانے کو طاغوت کی پیروی کرنا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبوت بند ہو چکی ہے، اب کوئی نبی نہیں آنا۔ اب سلیم میر نے ٹکرا ماری ہیں چٹ کے ادھر ادھر، تے بعد جو کہتا ہے وہ آیت پیش کرو نا۔ ایک اور بھی مردئی تھا، اس نے بھی یہی کام کیا تھا، کہتے ہیں وہ آیت کیوں نہیں پیش کرتے تم؟ میں کہ بھی کیڑی وہ آیت ہے؟ وہ آیت پڑھو نا خاتم النبیین والی، وہ کیوں نہیں اپنی دلیل میں پیش کر رہے آپ؟ میں کہ بھی میں اپنی دلیل میں دینی یا میری دلیل بھی تسی دینی ہے؟ کیونکہ یہ سلیبس سے ہٹ کے آ گیا نا بیچ میں، یہ پاکڑ بک میں ہے کوئی نہیں۔ کہندے نا ملنگ نے ملنگ ہی نہیں۔ ہاں جی، تو آپ یہ کام جری اللہ سے جری اللہ سے میرے یہ ختم نبوت پر بات ہوئی نا، تو پہلے سرسری سی بات ہوئی نا ایک دن، تو میں نے یہ خاتم النبیین والی آیت دی، تو اس نے اس پر بڑی بڑھ چڑھ کے باتیں کی نا، میں نے بھی کی، میں نے بھی اس سے کہا، بہرحال باتیں ہوتی رہیں۔ پھر اس کا میرا نا ٹائم رکھ کے ڈیبیٹ ہوئی کہ خاتم النبیین۔ اب میں نے خود ہی جان بوجھ کے پہلے جو نا سرسری سی میں اس کی براڈ پہ چلا گیا، تو میں نے کہا اس سے ڈیبیٹ تو طے ہے، ایسی بات چھیڑتے ہیں، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے بھی چھیڑ لی، تو میں نے خاتم پر بات ہوتی رہی جناب، خاتم کرتے رہا۔ اچھا، جس دن ڈیبیٹ تھی نا، اس دن میں نے آیت پیش کی سورہ اعراف کی 81، اچھا میں نے خاتم النبیین والی پیش نہیں کی، اس پر اس سے جواب ہی نہ بنے۔ میں نے کہا یہ مصدق رسول، یہ آخری سما تراقی کے لیے ہے، اس نے نہ سما پر بات ادھر ادھر کرتا رہے ادھر ادھر کرتا رہے۔ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، میری دلیل جو ہے نا، میری دلیل کا جواب آئے گا تو میں آپ کی باقی باتیں کا جواب دوں گا۔ آپ اپنی میں بات کرتا ہوں، آگے سے آپ دلیلیں دینے لگ جاتے ہو۔ بھائی میری دلیل کا جواب تو مان لیا ہے پہلے یہ تو کہ یہ مصدق رسول آخری زمانے میں، اور میں نے کہا جو ترجمہ کرتا ہے آخر زمانے میں، تو یہ بھی بتا دو یہ ترجمہ صحیح ہے غلط ہے۔ اب سے پتا تھا مرزا صاحب نے کیا ہوا ہے، کہتا نہیں ترجمہ ٹھیک ہے۔ میں کہ بھائی گل مکی گل مکی۔ اچھا، اس کے بعد اینڈ میں مجھے کہتا ہے آپ نے وہ خاتم النبیین والی آیت پیش نہیں کی۔ میں کہا کرتا ہوں آپ نے خاتم النبیین والی آیت پیش نہیں کی جو اس دن پیش کی تھی۔ ہاں جی، تو وہی میں بتا رہا کہ آپ ایسا کریں کہ اب نا ایک ہی ڈیبیٹ ایک ہی موضوع سے کریے، اسی ڈفرنٹ الحمدللہ طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں ہمارے جو مسلمانوں کے عقائد ہیں پورا قرآن اس پہ شاہد ہے، ایک نہیں، ہمارے عقائد پہ بہت بے شمار دلائل ہیں۔ اب آپ یہ کام کریں کہ یہ اب جب کبھی بھی موقع ہو نا قادیانیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ پہ بات کرنے کا، تو یہ آیات ابھی یہ دو ڈسکس ہوئی ہیں نا، یہ دو ہی پیش کریں اب، اور ان کے تماشے دیکھیں پھر مردیوں میں۔ ایک اور بھی آج ایک اور بھی ضرور ایک اور بھی آیت نہیں زیادہ ایک آیت کر کے نا، میں تو کہتا ہوں ایک ہی پیش کریں ان میں سے، جی اس میں سے نکلے گا تو پھر ہی ایک رکھتے ہیں، اس سے نکلے گا تو ہم آگے جاتے ہیں، لیکن آپس میں نا یہ ایک اور بڑی اس سے پیاری نکلنے نہیں آیت دینا۔ ہے، یہ بھی مظاہرے والی آیت ہے، ان کی خواہش والی ہے۔ دیکھیے یہ ہے النساء کی 172 لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربين ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تنگ و آر یا تکبر و انکار ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، ہوگا ٹھیک ہے نا، تو یستنکف نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اب یہ بتائیں مستقبل کا ہے تو ناصبہ ہے نا، یہ مستقبل میں کر دیتا ہے نا مظاہرے کو۔ ہاں، تو اب یہ جب مستقبل ہو گیا، اور اگر یہ بتانا ہوتا نا کہ ان کو نہیں ہے، نہیں تھا، اس چیز پر کوئی آر نہیں ہے، تو پھر ہوتا لا یستنکف، اور اگر تھا ہوتا تو لم یستنکف، لم ہوتا، اور اگر حال کی بات ہوتی تو پھر لا نافی ہوتا، لا یستنکف ہوتا، لا یستنکف۔ ہاں زبردست۔ یہ اچھا، اس کا بھی جواب وہ رضی نہیں دے سکا تھا، یہ بات انہوں نے اسرار راشد صاحب نے کی تھی،
یہ ہاں آیت دی انہوں نے تھی یہ انہوں آیت پیش کی تھی، بالکل نے، بالکل لن یستن کی، لن یستن کی، یا انہوں نے یہ پیش کی تھی آیت. وہ بس ایسی آیتوں سے نا وہ کراس آئی ہو جاتا ہے، پھر فوراً تو وہ منڈی گھماتی ہے، منڈی گھوم جاتی ہے اس کی طرف، لیپ ٹاپ کی طرف. ہاں اللہ اکبر، ہاں، زبردست. ہارمونیم بھی تو سائڈ پہ رکھا ہوتا ہے نا، جیسے ہارمونیم رکھے ہوتے صحیح کہتے ہیں، اسٹائل وہی سائڈ پہ ہوتا میں نے ہے. رکھے ہوتا ویڈیو بنا کے لگائی تھی اس کو، وہ ہم نے کافی اسٹائل چلائی وہی ہے ہوتا ہے غزلیں گانے پاکستان والا. ہاں اچھا میں ذرا نماز کی بریک لوں گا، انشاءاللہ جاری رکھیں، پھر میں آتا ہوں تھوڑی دیر. شکریہ ضیاء بھائی، انشاءاللہ نیٹ اگر آپ رہتے ہیں تو میں آتا دعا ہوں. کی جزاک اللہ، السلام علیکم. اچھا ضیاء بھائی، ایک خبر آپ کو سنائیں. آپ نے یہ وہ تو ساحل بھائی کی جو ہے نا وہ ڈبیٹ تو آپ نے سنی ہے نا، یہ جو مرزا صاحب کے جو الہام ہے انت منی بمنزلۃ ولدی. ہاں وہ تو اس کے جلیل اللہ بعد کے ایک ساتھ ہے. ڈبیٹ اور تھی ہماری، پانچ ڈبیٹیں ہونی تھی جریر اللہ کے ساتھ. اچھا تو اب جریر اللہ کے ساتھ ڈبیٹ طے کرنے کے لیے میں گیا، کیونکہ اس کے ساتھ ساحل بھائی کی 5-6 ڈبیٹس طے ہیں. تو طے کرنے کے لیے گیا. اب محمد رسول اللہ والی وہ جو وحی الہی انہوں نے کہا دی، تو وہاں جناب وہ فرار اختیار کر گئے. مجھے لگتا ہے کہ ساحل بھائی سے اتنا وہ گھبرا گیا ہے کہ ساحل بھائی نے پہلی ڈبیٹ میں وہ اشر کر دی. کہتے ہیں تو یہ ڈبیٹ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک تم جو تمہارے علماء صوفیہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا یہ ایسی تحریرات ہے، تم ان پر بھی کفر کا فتویٰ نہ دو. یہ شرط رکھی ہوئی تھی، یہ شرط تھی، فتویٰ نہیں دیا تم لوگوں نے. جب تک اس ڈبیٹ کو فائنل نہیں ہوگا، اس کو شرط کو پورا نہیں کرو گے تو اگلی ڈبیٹ نہیں ہوگی. میں کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو ابھی یاد آ رہا ہے وہ ڈبیٹ کے ٹائم، آپ کو وہ جو مکہ ابھی یاد آ رہا ہے، اس ٹائم مارنا تھا اپنے منہ پہ. اس ٹائم آپ نے جانے کیوں دیا ساحل خان کو بغیر یہ فتویٰ لیے؟ اور پھر ساحل بھائی نے تو فتویٰ دے بھی دیا تھا. کہتا نہیں وہ مرزا صاحب پر تم لوگوں نے فتویٰ دیا تھا، تو باقی یہ تو تم صرف مرزا صاحب پر فتوی دے دیتے اور اپنے لوگوں کو بھول جاتے. میں نے کہا بات یہ ہے. کہتا جی اب آپ دے دیں فتویٰ، آپ دے دیں فتویٰ. میر سلیم بھی بیٹھا ہوا تھا. میر سلیم کہتا ہے انہاں تو لے لو فتویٰ. میں کہا میرے سے لے لو. اچھا کہتا ہے، میں کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنا جی ٹھہرے ریکارڈ کر رہا ہے. میں کہا کرو جی ریکارڈ. میں کہا لو فتویٰ ہونے لے لو. میں نے پڑھا جی، میں نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو شخص بھی اللہ پر افتراء کر کے یہ کہے کہ اللہ نے اس کو یہ الہام کیا ہے کہ وہ اس کے بیٹے کی طرح ہے، وہ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، اور یہ الہام جو ہے نا اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا. نائٹ رائڈر بھائی، کرنٹ لگ گیا نائٹ دونوں رائڈر بھائی، میں نے ادھر فتویٰ دیا اور یہ بعد میں کہنے لگے گستاخی کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر دی. میں ادھر فتویٰ دیا. ہاں بالکل بالکل. ہاں آپ نے دیا تھا. ہاں جی بالکل. ہاں میں نے سنی ہے وہ. اچھا تو فتویٰ لیتے بھی نہیں ہے پھر یہ تو آپ نے مرزا صاحب کی عبارت پڑھ کے فتویٰ دے دیا. ہاں نہیں آپ نے تو دیا نا، بات کی تھی میں نے سنا. اچھا اس کے بعد کہ نہیں اس پہ فتویٰ نہیں دینا. فتویٰ یہ دینا ہے کہ جس نے بھی کہا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، روحانی بیٹا ہے، یا کوئی اللہ کا روحانی بیٹا ہے کسی کو مانتا ہے، اس پر آپ نے فتویٰ دینا ہے. میں نے کہا بات سنیں، جب مناظرہ رکھا جا رہا تھا، ڈیبیٹ رکھی جا رہی تھی، اس ٹائم آپ سوئے ہوئے تھے. موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے، اچھا میں نے اسے کہا موضوع کیا تھا؟ لو جی لوگوں کے سامنے موضوع سے ہی مکر گئے. شروع ہوا نا جری اللہ کہتا ہے موضوع یہ تھا کہ جو بھی یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا وہ قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا کتنی بڑی، میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اب آپ بدل رہے ہیں. میں نے وہ ساڈی براڈ پہ آ گیا سی نا، ایک خاتون سے بات کر رہے تھے ساحل بھائی، ان کو یہ الہام سنا کے بتا رہے تھے، تو اوپر آگے کہتا ہے اس الہام کو میں ڈیفینڈ کروں گا. تب ہماری ڈیبیٹ رکھی ہے. میں کہ تو جدو اتنے آیا سی وہ گل ہے، اور اسی کے جڑا بھی کہے. موضوع خاص ہے، موضوع ہے مرزا صاحب کا مبینہ الہام. ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا، مرزا صاحب نے خود گڑھا ہے اور یہ قرآن کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے موضوع. جب موضوع خاص ہے تو فتویٰ بھی خاص دیں گے ہم. اصولی بات یہ ہے.
کہتا میں مانگ مانگ کے تھک گیا تسی دیتا نہیں. میں کیا دیکھیں جب ڈیبیٹ ہوتی ہے نا, ڈیبیٹ میں ایک ڈیبیٹر کئی مطالبے رکھتا ہے. بعض مطالبے ہوتے ہیں اس کے جائز اصولی موضوع سے متعلق, ان کا جواب دینا تو ضروری ہے. جو موضوع سے متعلق ہی نہ ہو اس کا جواب کیوں دیں؟ ہمارا موضوع تھا مرزا صاحب کا الہام, ہمارا موضوع عام شخص کی بات نہیں ہے, مرزا صاحب کا الہام کی بات ہے جو اللہ پر انہوں نے اختراع کیا. تو موضوع سے تھا خاص, فتویٰ بھی خاص آئے گا. اس پر نہ بڑی دیر وہ کلپتے رہے نا سارے ہی, بڑا رولا ڈالا انہوں نے, ادھر کی لائیں کبھی ادھر کی لائیں. میں کہ اب گل ہے کہ تسی نسنا, تو تسی نسن کا ارادہ کیتا ہوا ہے, تو جری اللہ صاحب نے فرار اختیار کر لیا ہے, بات ختم ہو گئی. تو یہ جری اللہ صاحب نے جی ساحل بھائی سے نا ڈیبیٹ سے فرار اختیار کر لیا جی. یہ بھاگے گا, یہ نہیں کر سکتے. اس سیفی نے بھی 3 موضوعات طے کیے تھے, ایک پہ کر کے پھر بھاگ گیا تھا. مرزے کا جب بھی آئے گا یہ بھاگیں گے, پکی بات. جی جری اللہ جو ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ کسی مشن پر ہے, اور مشن بھی اس کا جماعت کے خلاف ہے, کیونکہ یہ 4 سال تقریباً بالکل ایسے غائب رہا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں. اتنا اس کا چینل بھی اچھا چل رہا تھا, کافی گرو بھی کر گیا تھا, بہت وائرل ہوتی تھی اس کی ویڈیوز, اور ساری ٹوٹل ویڈیوز اس نے ڈیلیٹ کر دی تھی. آخر بندہ ایویں تو نہیں نا ڈیلیٹ کر دیتا, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا. ساری اس نے ڈبیٹس, اس کی کوئی ہزاروں کے حساب سے ویڈیوز تھیں اس کے چینل پہ, ساری ڈبیٹ اور احمدیت کی ہی تبلیغ تھی, سب کی سب اس نے ڈیلیٹ کر دی ون ٹو آل. ایک تو ہوتا ہے نا بھی چینل اڑ جائے, یوٹیوب نے ڈیلیٹ کرے, نہیں اچھا وہ نہیں ہوا. یوٹیوب نے نہیں چینل اڑایا, اس کا چینل اس کا رہا ہے, صرف اس سے نے خود ڈیلیٹ کر دی ہیں, پرائیویٹ بھی نہیں کی, ڈیلیٹ کی ہیں. اب ظاہر ہے یہ ایویں تو نہیں نہ ہو جاتا, پھر 4 سال بالکل منظر سے غائب رہا ہے, کہ ایون کہ کسی جگہ نہ کو پوسٹ, نہ آتا پتہ, نہ کہیں کسی کے براڈ پہ, نہ بالکل منظر سے غائب تھا. اس کے بعد اچانک یہ آیا ہے اور آتے ہی ادھر آ گیا ہے ٹک ٹاک پہ. اچھا اب اس کے 2 بیانات ایسے آئے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان دونوں ٹاپکس پہ کئی بار ہم سے ڈیبیٹ کر چکا ہے, باتیں کر چکا ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو اس کا پتہ نہ ہو. ایک اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھئی جو بندہ جو ہے وہ کلمہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو شامل کرے وہ کذاب اور دجال ہے. کیا اس کو نہیں پتا کہ بھئی اس نے مرزا بشیر نے کیا کچھ لکھا ہوا اس کے بارے میں؟ پتہ ہے, بالکل بالکل پتہ ہے. پھر ابھی 2-3 دن پہلے اس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو بغایا کا جو ترجمہ ہے نا, وہ خراب عورتیں کرے وہ خود خراب عورتوں کی اولاد. یہ بھی اس کو پتہ ہے, اس پہ بھی ہماری ڈیبیٹ اس سے ہوئی ہیں, ہم نے یہ سارے والے ان کو دیے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا جو بغایا کا ترجمہ خراب عورتیں کرے وہ خود خراب عورتوں کی اولاد ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ شاید چکے بھائی نے سامنے لگا دیا نا. السلام علیکم. نائٹ رائڈر بھائی, لگتا ہے یہ بھی ایم ایس آر بننے کے چکر میں ہو سکتا ہے, کہیں وہی نہ بن جائے نا. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مرزا غلام قادیانی کے ان ٹاپکس پہ بھی بات کر رہا ہے جن پہ دوسرے مربی نہیں کرتے. تو بہرحال آگے دیکھیں, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیچھے ہے, کچھ آ جائے گا سامنے. تو بہرحال جتنی دیر یہ ہے ٹھوک کے رکھیں, بجا کے رکھیں اس کو. نہیں انشاءاللہ کر رہے ہیں. اچھا ضیاء بھائی, ایک میری اس سے گفتگو ہوئی تقریباً 1.5 گھنٹے کی, اتنا زچ ہوا نا, اتنا زچ ہوا. اچھا میں نے اس کو جایا کہا, میں نے کہا دیکھو مرزا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یہ ایک غلطی کا ازالہ میں کہ تمام کھڑکیاں نبوت کی بند ہو گئیں, ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے. میں نے کہا اس ایک کھڑکی جو سیرت صدیقی کی کھلی ہے جس سے نبی آپ بن کے آنے ہیں, اس کی قرآن سے مجھے اس کی دلیل دے دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک کھڑکی کھلی, ایسا قرآن نے کہا ہو کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک کھڑکی کھلے گی سیرت صدیقی کی, اور اس سے نبی بن کر آئیں گے.
ضیاء بھائی اس نے دل کا زور لگا لیا. اچھا کہتا میرے پاس ہے ایک جناب سورہ مائدہ کی، وہ تو پیش نہیں کی. دوسری کیا کون سی پیش کی؟ یا بنی آدم اما یاتی انکم رسل منکم، وہ پیش کر دی. میں نے کہا یار آپ یہ پیش کر رہے ہیں موضوع کے مطابق پیش کر رہے ہیں. کہتا ہاں بالکل، یہ یہاں جو ہے یہ آپ نے کا جو سوال ہے اس کا مطلب. میں نے کہا اچھا اس کا مطلب آپ کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں، یہ تو تمام انبیاء کے حوالے سے ہے، جتنے بھی انبیاء تشریف وہ سب سیرت صدیقی کی جو کھڑکی ہے اس سے ہو کر آئے ہیں. ادھر ایک دم گھبرا گیا. پھر میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اس سے جرائے نبوت لی ہے. مرزا صاحب نے یہ آیت پیش کر کے کہا یہ دیکھو اس آیت کے تحت سیرت صدیقی کی کھڑکی کھل گئی ہے اور میں اس سے آیا ہوں. یعنی ایک نئی تو قسم کی بڑی اس نبوت نے مرزا کوشش صاحب کی نے نا. یاد کی، اور ہاں نئی قسم کی نبوت یاد کی، اور اگر قرآن پاک کی یہ آیت اس کی دلیل تھی تو وہ مرزا صاحب نے پیش ہی نہیں کی بھائی. پیش ہی نہیں کی. یا تو بڑا شوگر لگا اس میں نا، بڑا اس دن شوگر لگا. ڈاکٹر لائیو آ گیا. ڈاکٹر لائیو آ کے نا اس کو کوئی وہ دے رہا ہے کہ ان سے یہ سوال کریں. میں کہہ رہی ٹھہر جو جلیل اللہ صاحب بند کرو ڈبیٹ. ڈاکٹر لائیو کے ساتھ ٹائم لگا دو میرا. لو جی ڈاکٹر لائیو آپ کی اور میری ڈبیٹ شروع ہوگی. وہ نہ ہنس گیا. کہتے میں تو ویسے ہی آیا ہوں. میں نے کہا نہیں، آپ نے بیچ میں آ کے یہ بات کرنے کی آپ نے ان کو دلیل دے رہے ہیں نا، آپ مجھے دیں. ٹھیک ہے آپ کی میری ڈبیٹ ہے، لگائیں جی ٹائم. نہیں بھائی میں تو ویسے ہی اوپر آیا تھا یار، میں تو ایسی. میں کہا نہیں اب آؤ نہیں آپ سے ہے. اچھا جی وہ تھوڑی دیر نہ ہو گیا. تھوڑی دیر گزری نا ایک اور بندہ اتنے چڑھ گیا. جری اللہ صاحب ان کو وہ دلیل دیں وہ میں یوتی اللہ اور رسول میں کہا جی بند کرو ڈبیٹ. ہاں جی ان کے ساتھ ادھر ٹائم شروع لگا دوں کرو. میں. چلو جی آؤ سامنے آؤ تو تیری میری ڈبیٹ ہے. اچھا کہتا ہے نائٹ رائڈر تجھے تو میں چھوڑوں نا 2 منٹ میں فارغ کر دوں. میں کہا چل بھائی 2 منٹ کی ٹائم لگا دو. ٹائم لگا دو 2 منٹ پہ تو 2 منٹ لاؤ. اس کے بعد منہ میں الفاظ نہ ہو. پھر جری اللہ نے کہا آپ نے پھر جلی اللہ نے کہا آپ نے غلط کیا، اس طرح بدتمیزی کیا آپ نے نائٹ رائڈر صاحب سے. تو پھر کہتا ہے نائٹ رائڈر بھائی میں معذرت چاہتا ہوں یار. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. میں تو کہتا ہوں ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی آگے ہمیں، بھائی ہم تو وہ پہلوان ہے، ہم کہتے ہیں پہلے آگے ہمیں کوئی 4 دوا دور لگا کے پٹکے اٹھائے پھینکے ادھر ادھر ذرا ہمارے خون گرم ہو. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی اسی نے آپ نے آگے مجھے چیلنج کیا، میں آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہوں. حقیقت میں صحیح بات ہے، آپ کی میری ڈبیٹ شروع ہے جو نہیں چلیں جی بولیں. اس بار کہنا میرا تو اتنا نالج نہیں ہے. میں کہتا تو ہے نہیں میں کرنا، میں تیرے 2 منٹ کی فارغ کر دوں. اچھا ضیاء بھائی اس کے بعد پونا گھنٹہ کوئی بندہ نہیں بولا، کوئی بندہ نہیں بولا. اس کے بعد نہیں کوئی بولیا کہ جی اللہ ان کو تینوں پتہ میں لگ گیا دلیل بھی دوا. یہ جیڑا بولیا انہوں کنڈی کھولنی پہ جانی ہے. ہاں ہاں بہت شکر لگا. اچھا جری اللہ بعد میں جب دیکھا نا کہ میری تو بڑی گندی ہو رہی ہے ادھر نا، میرے کو تو دلیل ہی کوئی نہیں. تو بعد میں کہتا ہے اچھا نائٹ رائڈر بھائی ایسا کریں ٹائم ختم کر دیتے ہیں. میں کہا اچھا پھر کیا کریں؟ آپ مجھے کاٹ لیں میں آپ کو کاٹ لوں، ایک فرینڈلی ماحول میں بات کرتے ہیں. میں نے کہا فرینڈلی ماحول سے کر لو، ٹائم لایا کہ کر لو. میں نے دلیل دینی، میں دلیل لے کے جانی. جو مرضی کر لے دلیل نہیں میں چٹاں گا. وہ سمجھ گیا کہ آج نہیں میں چھڑتا. اچھا جب پھر اس کو ایک دو دفعہ میں نے کاٹنا کہتا اب آپ میری بات کاٹ رہے ہیں. میں کہ یار خود میں نے کہا تھا. اچھا میں انہوں کیا میں کہا تو اصول پہ قائم نہیں رہنا. کہتا آپ مجھے کاٹ رہے ہیں. میں نے کہا اصول تو میں کہا تھا نا اپنے اصول پہ قائم نہیں رہنا. کٹتا نا اپنا اصول توڑتا نا. نائٹ رائڈر بھائی آپ مجھے کاٹ لیں میں آپ کو کاٹ لوں. ہوں میں کٹیا تو کیوں بولتے ہیں پھر؟ میں پہلے ہی کہتے اصول پہ قائم نہیں دلانا. بس وہ جدوں نے یہ گل کی سی ادو ہی اصل چ جان چھڑانا چاہ رہے سی. جی ہوں ڈبیٹ والا جہاں ماحول ہے نا یہ ذرا رف یا ماحول کر کے تے نکلیے بچوں. یہ سارے ہی ایسے ہیں، کوئی ڈبیٹ کر رہا ہو نا تو پیچھے سے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہمیں بڑی کوئی بات کرنی آتی ہے، تو پیچھے سے آ کے تو لقمہ دیں گے اور پروفیسر بن کے جب اگلا بندہ کہہ دے گا جد نہ کراؤ غلط پر ٹھوس. اور جو پیچھے سے آتا ہے وہ پہلے والے سے زیادہ پھنستا ہے برا.
جی خاموشی چھا گئی ہے جی، کیا بات بنی. آئیں جی، کوئی دوست اوپر آئیں، کوئی بات چیت کریں، کوئی گپ شپ کریں، کوئی موضوع چھیڑیں. کیوں خاموشی چھا گئی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بندو بھائی. نائٹ رائڈر بھائی، جی ہم جی. قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی ابن مریم ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ ابن مریم نہیں ہے. جب عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہی ابن مریم ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ بس ان کو جہاں جو ان کی بات چلتی ہے وہاں چلاتے ہیں، کام چلاتے ہیں بس. وہ کہتے ہیں نا یہ اونٹ کی طرح، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. اونٹ کا پتہ نہیں چلتا جب وہ بیٹھے گا وہ کس طرف کو بیٹھے گا. وہ بیٹھتا رائٹ کی طرف بیٹھتا لیفٹ کو بیٹھ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، اچانک جی وہ سائڈ مرزا بدل دیتا ہے. جی مرزا تو اس قادیانی لیے کہتا ہے کہ اگر ان کا بھی نہیں پتہ چلتا. ہاں جی، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی ابن مریم نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ کہتے نہیں ہیں. تو جب یہ جاتے عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں، اگر کسی عیسائی کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا مسیح وہ جیسس آ گیا ہے. ان کی مجھے سمجھ لگتی نہیں کہ یہ چاہتے کیا ہے. یہ بس یہ دنیا کو نا گھمانا چاہتے ہیں، ہر بندہ گھما رہے بس. انہاں دی بس گل مان لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی جی حیدر بھائی، بنی بھائی، حیدر بھائی. جی، وعلیکم جناب السلام. وعلیکم السلام. اچھا جی میں حیدر اس صاحب کال کیا پہ حال ہے؟ تھا تو میرے خیال سے میری آواز تو نہیں آ رہی تھی. جی آپ نہیں کی نہیں، آواز آ پیچھے رہی بیک ہے. گراؤنڈ میں کچھ آ رہی ہے. اچھا میں وہ پہلے میں کال پہ تھا نا تو پتہ نہیں میں کیسے اوپر آ گیا تھا، ہاتھ لگ گیا تھا میرا. اچھا 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 اچھا.
تو وہ اس وجہ سے میں کہا چلا بچے رو رہے تھے نا پیچھے, میں کہا شاید وہ بچے زیادہ رو رہے تھے تو اچھا اچھا اچھا. قادیانیوں کا نا ڈمپل بھائی جو کہتے ہیں نا تفسیر بالرائے, تفسیر بالرائے یہ ہوتی ہے کہ ٹچ لگا لو نا جدھر لگ جائے. تو اچھا نائٹ رائڈر بھائی میں نے پوچھنا تھا یہ جو کل کی ریکارڈنگ باجوہ صاحب والی ریکارڈنگ جو ہے کل کی وہ اویلیبل ہے کسی کے پاس یا نہیں ہے؟ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو پوسٹ کریں سارے ساحل بھائی بھائی اپنا مل کے نا, ہی بتا سکتا ہے. تو کیونکہ وہ ایک ریکارڈنگ پوسٹ کرنے والی ہے اور ساحل لوگوں کو بھائی تاکہ نکال پتہ سکتے ہیں اس چلے کو. ان کے عقائد کیا ہیں بیسیکلی. ہاں ساحل بھائی نکال سکتے ہیں اس کو نا. دیکھیں نا کل کیسے انکشافات جو ہوئے, اور وہ انکشافات ہم لوگ جب کہتے یا تھے کہ یہ آپ کے عقائد یہ ہیں لیکن اس وقت یہ مانتے نہیں تھے. کل باجوہ صاحب نے خلاصہ کیا اور میرے خیال سے الفاظ تو سخت ہے لیکن ہے سچ کہ باجوہ صاحب یہ جتنے ڈیبیٹر بیٹھے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر, جتنے ڈیبیٹر جماعت احمدیہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کے منہ کے اوپر تھوک کے گئے ہیں کل باجوہ صاحب. ہوں ہاں مجھے تو اس بات کا مجھے حیرت تھی اس بات کی کہ باجوہ صاحب سے جب سوال کیا کہ باجوہ صاحب یہ جو آپ یا بنی آدمہ والی آیت پیش کرتے ہیں جرائے نبوت کے لیے تو یہ تو پھر آپ کا عقیدہ اس بات کو رد کر رہا ہے. تو باجوہ صاحب نے آگے سے کلیئر الفاظ کے اندر جواب دیا کہ نہیں وہ تو صرف ہم مرزا صاحب کو ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں, وہ تو جرائے نبوت کی ہاں وہ تو صرف ہم آپ کو کوئی نہ کوئی تو جواب دینا ہے نا ہم نے.